ایک آدمی فقہ حنفی کو مانتا ہے لیکن کچھ مسائل میں دوسرے اماموں کی تقلید کرتا ہے. جب وہ اتنا بڑا عالم ہے کہ سارے اماموں کے فقہ کا اس کو پتہ ہے تو اس کو تقلید کی ضرورت ہی نہیں ہے. تقلید تو وہی کرتا ہے جو میرے جیسا جاہل آدمی ہو. جب تمہیں چاروں اماموں کا پتہ ہے تم کیوں تقلید کرو؟ حالانکہ یہ چاروں اماموں کے نام بھی نہیں جانتا ہوگا. اس سے پوچھو امام شافعی کا کیا نام ہے؟ ایک دن مجھے بھی ٹکر کیا تھا، کہتا جی بخاری شریف حدیث ہے. میں نے کہا بھی ہوگی، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. حضرت بخاری شریف کی حدیث. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ بخاری شریف جو کتاب کا نام کیا ہے؟ کہتے بخاری شریف. میں نے کہا یہ تو نام نہیں ہے بخاری شریف، وہ تو بخارا میں رہتے تھے، نسبت ہو گئی، کتاب کا نام تو بخاری شریف نہیں ہے. میں نے کہا جب تمہیں نام بھی نہیں آتا تو حدیث کیا سمجھو گے؟ تبلیغی جماعت میں وقت لگایا، سنت کی نیت کی، داڑھی رکھی، کرتا شلوار سنت کے. گھر والے دوست یار شروع کر دیا، کہنے لگے کہ دنیا ساتھ لے کر چلو. دنیا تو ساتھ ہوتی ہے، تبلیغی جماعت والے فقیر ہیں، بھیک مانگتے ہیں کہ تمہاری دنیا مٹ جائے گی. وہ تو اور زیادہ ملے گی. جب دین آ جائے گا دنیا تو پیچھے لگی رہے گی. چھوڑو لوگوں کی باتوں کو، تو نے اچھا کیا ہے. مسجد عائشہ گئی، وہاں سے عمرے کی نیت کی، احرام باندھا، نفل پڑی، ہوٹل آ کے غلطی سے احرام اتار دیا تو پٹا پہن لے. کوئی بات، کوئی دم نہیں. عورت کا احرام ہوتا ہی نہیں، اتار تم نے کیا دیا؟ وہ تم نے خود باندھا تھا، خود کھول دیا، کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ رسول کا تو کوئی حکم نہیں کہ رومال باندھو. اکیلے کا ثواب کم ہے، جماعت کے ساتھ 25 درجے بڑھ جاتا ہے. اس نے صفا سے شروع کر کے مروہ پہ ہر چکر ختم کیا. تو 14 چکر کیوں ہو گئے؟ صفا سے مروہ پہ ختم کیا تو ایک چکر ہو گیا، 2 کیسے ہو گئے؟ وہ تو صفا سے پھر صفا پر آگے ایک سمجھے تو 14 ہوں گے نا. اور میں تو ٹھیک کیا، صفا سے شروع کیا، مروہ پہ ختم کیا. کہتا ہے کہ چاچے بھتیجے کی لڑائی تھی، وہ قرآن اٹھا کے اس کے گھر میں لے آیا. بہرحال اس نے غلطی کی، بے ادبی ہے، لیکن تمہارا فرض ہے کہ احترام کرو، اب جھگڑا ختم کرو. ہاں، اور سجدہ میں زمین پر کونی لگائے گی اور دونوں ٹانگیں ایک طرف سے نکال کے بدن بھی زمین کے قریب لگائے گی تاکہ اس کا پردہ قائم رہے. اگر آدمی عمرہ کرے، طواف بھی کرے، صفا مروہ کر کے احرام کھول دے، حلق نہ کرائے، بال نہ کٹوائے، دم بھی پڑ گئی، پھر کوئی مذاق بنا رکھا ہے تم نے عمرے کو؟ اگر تمہیں بال نہ کٹوانے کا اتنا عشق ہے تو خبردار آئندہ کبھی عمرہ نہ کرنا. ساری کائنات کے بال کٹھے کرو، میرے مدنی کے جوتے کے برابر بھی نہیں. حضور اسرا پھروائیں، تم اسرا نہ پھروائے تو کیا ہوگا؟ عمرہ نہ کرو جناب. کوئی کعبہ اداس ہے تمہارے لیے؟ کرنا ہے تو انسانوں کی طرح کرو، سنت کے مطابق کرو. ایک بندہ 2 شادیاں کی، ایک عورت سے 3 بچیاں تھیں. مرنے سے پہلے اپنے بھتیجے کے بیٹوں کے نام جائیداد کر دی. اب ان کا کیس چل رہا ہے. جائیداد سب کو ملے گی، صرف ایک کو نہیں ملے گی کہ ایک بیوی کی اولاد کو ملے اور دوسری کو نہ ملے. اگر ایسا کر گیا ہے تو اپنے لیے جہنم خرید گیا ہے. اب اس کی اولاد کو چاہیے کہ سب بہن بھائیوں کو تقسیم کرے شریعت کے مطابق. دم کا معنی یہی ہوتا ہے کہ ایک بکرا یا بکری جا کے ذبح کریں. میری بیوی مجھ سے ناراض ہے کہ میں والد کو عمرے پر لے کے آیا ہوں. بہرحال اس کی بے وقوفی ہے، اگر وہ ناراض ہے، والد کو عمرے پر لے آئے ہو تو اچھی بات ہے. ایسے میں بیوی ناراض ہوتی، کوئی غم نہ کرو، بیوی اور مل جائے گی، باپ تو نہیں ملے گا. میں بیمار ہوں، علاج چل، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے. اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے. بے اولاد افراد جو ہیں ان کا علاج کرتا ہوں. پہلے میری دوائی کا رزلٹ ایسا تھا کہ لیبارٹری والے حیران ہوتے تھے.
اب 3 سال سے ادویات کا رزلٹ خراب آ رہا ہے، اللہ ڈال دے تو فائدہ ہو جائے، اللہ نہ ڈال تو فائدہ نہ ہو۔ بہرحال اب جب بھی دوا بنائیں یا کچھ کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو۔ میری بھتیجی کینسر کی مریض ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ کچھ لوگ ہر روز عمرہ کرتے ہیں، کچھ طواف زیادہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ مسجد نبوی سے عمرہ احرام باندھنا بالکل تو میقات ہے، لازمی ہے کہ احرام باندھ کے ہو۔ دم واجب ہونے پر دم ہی دینا ہے مکہ مکرمہ میں، پاکستان میں نہیں دے سکتے۔ میری بہنیں وہم کرتی ہے، ہر کسی کی ناپاک سمجھی بیماری ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں وسواس القہری۔ کسی سائیکاٹرسٹ ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ گولی دیں گے ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ کوئی جن شن نہیں، یہ بیماری۔ ایک عمرے کے بعد طواف سر پہ بال نہ ہوں تو اس طرح پھروائیں، بال ہوں یا نہ ہوں۔ میری بیوی کو بہت جلد غصہ آتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ آپ بھی جب جائیں تو اس کے سامنے لا حول پڑھا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ، شیطان بھاگ جائے گا، غصہ نہیں آئے گا۔ میری 2 بیویاں آپس میں لڑتی ہیں تو لڑیں گی ہی، اور کیا کریں گی؟ تیسری کال لو تو نہیں لڑیں گی۔ نہیں میں مذاق نہیں کر رہا۔ عربوں کا ایک نسخہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ 2 بیویاں اگر ہوں تو لڑتی ہیں، انہو فی النارین، گویا کہ وہ 2 آگ کے لکڑیاں ہیں جو اگر تیسری کر لو نا، اللہ کی رحمت سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لو، کیونکہ جب تیسری آتی ہے نا، وہ دوسری والا ناز تو ختم ہو گیا نا کہ میں تمہاری سوکن ہوں، اب اس پر بھی تو سوکن آ گئی۔ پہلی خوش ہو جاتی، اچھا مجھے تنگ کرتی تھی، آ گئی نا تمہارے اوپر، وہ سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر طاقت ہو خرچے کی بھی اور ان کے حقوق ادا کرنے کی، حقوق ادا نہ کر سکیں، خرچہ نہ ہو، پھر کبھی دوسری شادی بھی نہ کریں، تیسری تو تیسری رہ گئی۔ میرے ایک دوست تھے، وہ بڑی پرانی بات، میرے خیال میں اب تو فوت ہو گیا ہوگا، اللہ اگر زندہ ہے تو اللہ اس کو صحت و شفا دے، فوت ہو گیا تو مغفرت کرے۔ اس نے بڑھاپے میں شادی کی، کوئی پیسے شیسے آ گئے، فصل شصل اچھا ہو گیا۔ اس نے مجھے نہیں بتایا، کسی نے مجھے بتایا۔ میں نے اسے پوچھا، انہوں نے کہا چاچا سنا شادی کی ہے، کیا حال ہے، ٹھیک ہو، خوش ہو؟ انہوں نے کہا حضرت میں تو صرف خوش نہیں، محلے والے خوش ہیں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا میں تو بیوی کے قابل نہیں، فائدہ تو محلے والے اٹھا رہے ہیں۔ سن کا کس پاگل نے کہا تھا شادی کر؟ کہتے ہیں جی بس پیسے آئے تھے، دماغ خراب ہو گیا، 2-4 روز میں پھوک نکل گئی، اب جناب ٹھیک ہے، چپ کر کے بے غیرت بن کے بیٹھا رہتا ہوں۔ میں نے کہا طلاق دو، جان چھوڑا، تمہارے نکاح میں ہوتے ہوئے تو گناہ نہ کرے نا، تم کیوں گناہ کے شریک بنو؟